أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. واستفزز اور بہکا لے من اس کو جسے استطاعت تیری طاقت ہو، منہم ان میں سے بصوتک کا اپنی آواز سے، واجلب اور چڑھا لا علیہم ان پر، بخیل کا اپنے سوار، ورجل کا اور اپنے پیادہ، وشارکہم اور شریک بن جا ان کے ساتھ، فی الاموال ان کے مالوں میں، والاولاد اور ان کی، فی الاموال ان کے مالوں میں، والاولاد اور ان کی اولادوں میں، وعدہم اور ان سے وعدہ کرتا رہ، وما یعدہم اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان الا مگر غرورا دھوکے کے. انسان انتہائی ناسمجھ ہوتا ہے کہ جب اپنے دوست اور دشمن کو پہچان نہ سکے. سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے دوستوں کو بھی سمجھتا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی جانتا ہے. دشمن کو پہچاننے کے بعد پھر دوسری بات یہ ضروری ہوتی ہے کہ دشمن کی طاقت کتنی ہے، اس کے پاس اسلحہ کتنا ہے، اس کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، وہ کہاں کہاں سے وار کر سکتا ہے. اس کے پاس کلاشنکوف ہو، ہمارے پاس ڈنڈا ہو تو مقابلہ مشکل ہو جائے گا. تو اس کی طاقت کو بھی دیکھنا ہے، پھر کہاں سے وار کرتا ہے. وہاں سے انسان ہوشیار رہے گا، جو یہ وار کرے گا تو یہ دفاع کر سکے گا. اگر دشمن کا پتہ ہی نہیں ہے تو دوست بند کر کے اس کو نقصان دے دے گا. اگر یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں سے حملہ کر سکتا ہے، یہ غافل ہوگا، وہ حملہ کر کے اس کو ناکام بنا کر کے رکھ دے گا. تو سب سے جو بنیادی بات اللہ نے بتلائی ہے کہ تمہارا کوئی اور دشمن نہیں ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن جس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں اس کی وجہ سے ناکام ہوا ہوں. اس کی آخری کوشش یہ ہے کہ اس کو میں نے اپنے ساتھ ناکام کر کے چھوڑنا ہے. اب زندگی کے اندر اپنے مشن سے وہ قطعاً بھی غافل نہیں ہے. تھوڑا تھا آپ اندازہ لگائیے کس قدر انسانوں کے اوپر اس نے اپنا ہاتھ صاف کیا ہے. اس وقت دنیا کے اندر اگر تقریباً 7-8 ارب لوگ ہیں تو اس میں سے 1 ارب، 1.25 ارب، 1.5 ارب لوگ مسلمان ہیں. باقی سب کے اوپر اس نے اپنا ہاتھ صاف کیا ہے اور اس نے سب کو بیکار رکھا ہے. کسی انسان سے بھی مایوس نہیں ہوتا. ہم تو بسا اوقات مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ بٹیرے رکھتا ہے، اس کو دعوت دیں گے تو نماز کی طرف نہیں آئے گا. یہ کتے پالتا ہے، اس کو دعوت دیں گے تو یہ مسجد کی طرف نہیں آئے گا. یہ لوفر ہو گیا ہے، اس کے اوپر محنت کریں تو راہ راست کی طرف نہیں آتا. ہم بسا اوقات لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن شیطان کی یہ صفت ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ مفتی سے مایوس نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، کتنے مفتی ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، برے کاموں میں اختہ ہو جاتے ہیں. وہ تو کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. کتنے شیخ الحدیث ہوتے ہیں، ان کو بہکا دیتا ہے. کسی بڑے سے بڑے آدمی سے مایوس نہیں ہوتا کہ بس اس کے اوپر اب میں کام کروں تو محنت ضائع ہو جائے گی، اس کو چھوڑ کر اوروں کے اوپر محنت کروں. اگر کوئی آدمی ایمان لے کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو شیطان اتنی اونچی چیخ لگاتا ہے کہ انسان نہیں سنتے، لیکن اس کے اپنے کارندے سنتے ہیں اور ان کو ڈانٹتا ہے کہ تم کہاں مر گئے تھے کہ تمہارے درمیان سے یہ ایمان لے کر کے چلا گیا ہے. شیطان کہاں کہاں سے وار کرتا ہے. جس آدمی کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، حدیث کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ صفت خاص عطا کر دیتا ہے کہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے یہ شیطانی حملہ ہے اور شیطان حاضر ہو گیا مجھے گمراہ کرنے کے لیے. تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ عبادت فرما رہے تھے. اب دیکھیں شیطان کس طرح گمراہ کرتا ہے. تو غیبی آواز آئی. غیبی آواز یہ آئی کہ جا عبد القادر جیلانی، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، آج کے بعد تمہیں عبادت کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تو معمولی انسان نہیں تھے، قرآن کا ترجمہ انہوں نے سیکھا تھا.
تو ان کے ذہن کے اندر یہ آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اپنے رب کی بندگی کرنی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اللہ کا تو وہ صاف حکم ہے اور یہ مجھ کو کہاں سے آواز آ گئی. پھر یہ ذہن میں سوچا کہ میرے رسول نے تو مجھ سے زیادہ عبادت کی ہے. رسول کو تو کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے رسول اب تمہیں عبادت کرنے کی نماز میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تم کو معاف کر دیا. ان کے لیے بھی یہی حکم تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صحابہ نے تو مجھ سے زیادہ عبادت کی ہے. وہ تو دن کو میدان جہاد کے اندر ہوا کرتے تھے، رات کو مسلح کے اوپر ہوا کرتے تھے. ان کو تو کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے. تو سمجھ گئے کہ شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہے. تو کہا کہ جا شیطان تم مجھے گمراہ کرنے کے لیے آ گئے. اس کے بعد شیطان نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے اس سے خطرناک حملہ کیا، خطرناک وار کیا جو پہلے وار سے زیادہ خطرناک تھا. کہا کہ جا عبد القادر تجھے آج تیرے علم نے مجھ سے بچا لیا، تیرے علم نے گمراہ ہونے سے بچا لیا. یہ پہلے وار سے بھی زیادہ خطرناک تھا، لیکن اللہ والے تھے، قرآن کے ساتھ تعلق تھا، حدیث کے ساتھ تعلق تھا. تو فرمایا مجھے میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے گمراہ ہونے سے بچایا. تو جو آدمی اللہ والا ہوتا ہے، دین کے ساتھ تعلق ہو، قرآن کے ساتھ تعلق ہو، حدیث کے ساتھ تعلق ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نور بصیرت عطا کرتا ہے. اس کا دل اس کو بتلا دیتا ہے یہ معاملہ ٹھیک ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، یہ معاملہ غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرما لی کہ جس وقت شیطان نے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. وقت فرمایا کہ بے کالمر اس کو ایسا تھا جس کے اوپر تیرا زور چلتا ہے ان میں سے. اب اس کے پاس کس قدر ہتھیار ہے انسان کو گمراہ کرنے کے. اس طرح نہیں ہوتا کہ شیطان اپنی اصلی شکل میں سامنے آ جائے اور کہے کہ یہ گناہ کرو، ایسا نہیں کرتا. اس کے پاس کچھ ہتھیار ہیں، ان کے اندر اختہ کر کے ایک انسان کو وہ گمراہ کر دیتا ہے. تو جو اس کے پاس ہتھیار ہیں، جو اس کے پاس طاقتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بصوتک اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کرتا ہے. علماء نے آواز سے مراد لیا ہے وسوسے سے. یہ بات انسان کو سیکھنی چاہیے کہ دل و دماغ کے اندر جو اچھا خیال آتا ہے، نیکی کا خیال آتا ہے، بھلائی کا خیال آتا ہے، وہ فرشتہ ڈالتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور یہ بات یاد کرنی چاہیے کہ دل و دماغ کے اندر جو گناہ کا خیال آتا ہے، جو برائی کا خیال آتا ہے، جو خلاف شرع خیال آتا ہے، تو یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. جو یہ خلاف شرع خیال آ جائے تو اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان ایک وسوسہ ہی دیتا ہے، پھر انسان کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کے وسوسے کو دھتکار دے یا اس کو پسند کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. وہاں پر انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. تو جو ہی خلاف شرع خیال آ جائے تو سمجھ لے شیطان حاضر ہو گیا ہے مجھ کو گمراہ کرنے کے لیے. فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، بائیں طرف تھوک کر دینا چاہیے، اپنے خیالات کو جھٹک لینا چاہیے. اور شیطان سے بچنے کے لیے ہر وقت مثبت سرگرمی میں مصروف رہے، اچھے کاموں کے اندر مصروف رہے، اور صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد آخری 2 صورتوں کو اپنے آپ کے اوپر دم کرے. بصوتے کا اس سے علماء نے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے بصوتے کا سے کہ موسیقی کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. صوت خوبصورت آواز کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. گانے خوبصورت عورتوں کے اور خوبصورت عورتیں، یہ اس کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ایک عورت کے ذریعے سے، ویسے ایک چیز کے ذریعے سے 2 بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے، کسی چیز کے ذریعے سے 3 بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن یہ عورت اور اس کی آواز اور اس کے گانے، یہ اس کے پاس ایسا ہتھیار ہے کہ بڑے بڑوں کو اس کے ذریعے سے وہ گمراہ کر لیتا ہے، بڑی دنیا کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے لوگوں کے لیے، اپنے امت کے مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اس سے انسان کو ہوشیار رہنا پڑے گا کہ یہ وہ چیز ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں، مجھے پتہ ہی نہ ہو. تو عورت کے معاملے میں انسان کو بڑا ہی چوکنا رہے گا. جس کو اپنے آپ کے ساتھ اخلاص ہے، مخلص ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، دشمن سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو جنت لے کے جانا ہے، تو عورتوں سے اس کو ہوشیار رہنا ہوگا. دوسرا ہتھیار اس کے پاس ہوا اجلب، چڑھا لا علیہ ان کے اوپر بحیلے کا، اپنے سواروں کو، ورجلک اور اپنے پیادوں کو. شیطان سب سے پہلے اپنا گروہ بناتا ہے. اس کا گروہ کون ہے؟ جتنے کافر ہیں اسلام مخالف، یہ اس کا لشکر ہیں. ان لشکروں کے ذریعے سے باقی مخلوق کو گمراہ کرنے کا کام لیتا ہے. یہ کافر جو اسلام مخالف ہیں، یہ بندے کے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو پہلا کام یہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑو، اگر نہیں چھوڑتے تو مارتے ہیں، انسان کو فتنے میں اخذ کرتے ہیں. اور کتنے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں چھوڑتے تو ان کی دنیا ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، یا پھر اسی وقت چھوڑتے ہیں کہ جب آدمی دین کو خیر بات کہتا ہے. تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ سوار بھی آتے ہیں، اجتماعی صورت کے اندر بھی آتے ہیں، اور پیادہ بھی آتے ہیں. پیادہ کون آتا ہے؟ وہ انسان آتا ہے کہ جو ہمارے پاس آ کے اور کہتا ہے کہ فلاں فلم آئی ہے، بڑی زبردست فلم ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کو شیطان نے گمراہ کیا اور اب اس کی ذمہ داری لگا دی ہے باقی مخلوقات کو گمراہ کرنے کی. اسی کو کہا جاتا ہے من الجنت والناس. یہ جو شیطان ہے یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اب جو آپ کے پاس آ کے اور کہتا ہے کہ
پیسے رکھ لو بینک کے اندر، سال کے بعد اتنے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو تیار کر رہا ہے یہ انسانی شیطان ہے جو گمراہ کر رہا ہے، یہ شیطان کا نمائندہ ہے، یہ شیطان کا کارندہ ہے۔ تو شیطان اپنا گروہ تیار کرتا ہے باقی مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی ہے کہ اس کے پاس جو دوسرا ہتھیار ہوگا وہ اسلام مخالف کفار ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اسلام والے پروان چڑھیں، تو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور ہتھیار جو شیطان کے پاس ہے جس کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کرتے وہ شارکہم، شریک ہو جائیں ان کے ساتھ فی الاموال، ان کے مالوں میں۔ مال کے اندر شیطان کا شریک ہونا یہ ہے کہ انسان ناجائز کمائے، ناجائز راستوں کی پر خرچ کرے۔ مال کے اندر شیطان کا شریک ہونا یہ ہے کہ انسان سے مال بتوں کے اوپر اور پیروں کی قبروں کے اوپر چڑھاوے کا کام لینا شروع کر دے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاد، یہ ساری کی ساری یہ شیطان کے راستے کے اوپر مال چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مال جہاں پر انسان کے لیے نعمت بھی ہے کہ حلال کے ذریعے سے کمائے گا تو اس کے ذریعے سے حج کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے فلاح و بہبود کے کام کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے زکاتیں دے سکتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے باقی امور سنوار سکتا ہے، اس کے ذریعے سے جنت کما سکتا ہے۔ لیکن اسی مال کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ یہی مال ہوتا ہے، کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں ملک کا ویزا تم کو دیتے ہیں، اسلام کو چھوڑ تو کتنے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ صاحب کی حفاظت فرمائے، تو مال کی لالچ کے اندر باہر جانے کے لیے ویزے کی لالچ کے اندر مذہب کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ مال کی وجہ سے بہتوں کو اس نے گمراہ کیا ہے۔ اب وہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے مال کے ذریعے سے جو حرام کماتا ہے، وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے مال کے ذریعے سے کہ جو حرام راستوں کے اوپر رخص سرود کے اوپر خرچ کرنے والا ہے۔ آخرت کے اندر جو 5 سوال ہیں اس میں سے تو 2 سوال ہیں ہی مال کے حوالے سے۔ زندگی دی تھی کیا کیا تھا، جوانی دی تھی کیا کیا ہے، علم تمہارے پاس تھا کس قدر اس کے پر عمل کیا ہے، اور چوتھا اور 5واں سوال مال کیسے کمایا، مال کو خرچ کیسے کیا۔ اب حرام کے ذریعے سے یہ کماتا رہے اور حرام راستے کے اوپر یہ خرچ کرتا رہے تو کیا 2 سوالوں میں یہ کامیاب ہو جائے گا؟ کامیاب ہونے کے لیے 3 سوالوں میں پاس ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ دنیا کے امتحان ہوتے ہیں کہ 100 میں سے 33 نمبر لے گا تب بھی پاس ہو جائے گا۔ وہاں پر پاس ہونے کے لیے 5 سوالوں کے درست جواب دینا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مال کے حوالے سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ حلال کماؤ تھوڑی بہت بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا کر دے گا۔ ایک اور چیز جس کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کر دیتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ اولاد بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی محبت کے اندر بھی اختہ ہو کر کے انسان بڑے بڑے غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ تو اولاد کے حوالے سے بھی انسان کو فکر مند ہونا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اولاد ہے یہ انسان کے لیے بخل اور بزدلی کا ذریعہ ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی تو کوئی جہاد کے لیے کہتا ہے تو جلدی تیار بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی بچے ہوتے ہیں تو کوئی جہاد کا کہتا ہے تو اب بزدلی آتی کہ چلا جاؤں گا تو پیچھے بچوں کا کیا ہوگا۔ ایک لحاظ سے پاؤں کی یہ بچے بھیڑیاں بن جاتے ہیں۔ پہلے جب شادی نہیں ہوئی ہے تو اس وقت کوئی کہتا ہے کہ چندہ دے دو تو بہت سارے پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بچے ہو جاتے ہیں، کوئی ماں کہتا ہے کہ پیسے دے دو تو پیسے جب دیتا تو فکر کرتا ہے ان کی تو کل میں نے شادیاں بھی کرانی ہیں۔ تو یہ شیطان انسان کو کبھی کس طریقے سے حق راستے سے انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اولادیں بھی تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اگر انسان یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ یہ شیطان اولاد کے اندر بھی شریک ہوتا ہے۔ کیسے شریک ہوتا ہے؟ انسان دعا نہ پڑے اور بیوی کے قریب ہو جائے تو اس اولاد کے اندر بھی، اس جماع کے اندر بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اولادوں میں شیطان شریک ہوتا ہے، اس اولاد کے اندر بھی شیطان شریک ہو گیا ہے کہ جس کو اس نے زندہ درگور کیا ہے۔ کس کے کہنے سے کیا ہے؟ اللہ نے تو نہیں کہا کہ بچیوں کو زندہ درگور کرو، یہ شیطان ہی کہتا ہے۔ تو شیطان کی بات مان لی تو شیطان اولادوں میں بھی شریک ہو جاتا ہے، اولادوں کو قتل کرنے کا بھی کہتا ہے۔ اور اسی طرح ایک انسان اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے، اس کو بالکل بد اخلاق رکھتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ شیطان کی اس کے اندر شرکت ہو جاتی ہے۔ تو ایک انسان جو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اپنی اولادوں سے بھی اور اپنی بیویوں سے بھی، عورتوں سے بھی اس کو آگاہ رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا۔ وگرنہ انسان سے یہ بیویاں اور بچے ناجائز مطالبات کرتے ہیں۔ پہلے بتا اوقات انسان تھوڑا بہت صبر کر لیتا ہے، لیکن جب بیوی کہتی ہے، بچے کہتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں ٹی وی ہمارے گھر میں نہیں ہے، فلاں کے گھر میں جنریٹر ہمارے گھر میں نہیں ہے، فلاں کے گھر میں ایسی ہمارے گھر میں نہیں ہے، اب پہلے تو صبر کرتا ہے، لیکن کمزور ہو تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جا کر کے رشوتیں لیتا ہے کہ گھر میں اسی کا انتظام بھی تو کرنا ہے، پھر جا کر کے رشوت لیتا ہے۔ اب گھر میں بچوں کو خوش کرنے کے لیے ٹی وی بھی تو لینا ہے، تو یہی بچے اس کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ وگرنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جس کو لوگ خلیفہ پنجم کہتے ہیں، وقت کا بادشاہ تھا، لیکن گھر کی تربیت کیسی کی؟ کہتے ہیں کہ عید کے دن بھی اس کی بچیوں نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے۔ اور وہی عظیم حکمران تھا کہ اموی بادشاہوں نے جو لوگوں سے جائیدادیں ہتھیار رکھی تھیں، یہ جب حکمران بنا خلیفہ پنجم عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ساری جائیدادیں واپس کر لی ہیں اور سادگی کی زندگی گزار رہی۔ گھر والوں کو بھی سادگی کا کہا کہ عید والے دن بھی جب گھر میں آتے ہیں تو منہ کے اوپر بچوں کے کپڑا ہے، تو بیوی سے پوچھا کہ کیوں اس طرح کیا ہو؟ تو بیوی نے بات بتلا دی کہ پیاز کے ساتھ کھانا کھایا ہے تو منہ کے اوپر کپڑا رکھا کہ کہیں باپ کو بھو نہ آ جائے۔ تو جو اللہ باتیں نیک ہوتے ہیں تو وہ اولادوں کے اور بیویوں کے غلط مطالبات نہیں مانتے، جو غلط مطالبات مانتے ہیں تو پھر وہ
گمراہیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے تو بتلا دیا ہے کہ یہاں سے تمہیں گمراہ کر سکے گا، اب تمہارا کام ہے کہ تم ہوشیار ہو جاؤ۔ وعدہم، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ وعدے کرتا ہے۔ وعدے کیا کرتا ہے کہ بس فلاں پیر کو اور فلاں کو جمعرات دے دیا کرو، چیلم دے دیا کرو، اور پھر جو کرتے رہو، یہ آخرت میں سفارش کرا کے تمہاری بخشش کرا دیں گے۔ انسان کو عمل سے بے فکر کر دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ آخرت کچھ بھی نہیں ہے، بس دنیا کی زندگی اس کے اندر مزے کرتے رہو، تو اس طرح انسان کو وعدے دے کر کے عمل سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات فرما دی کہ شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں یہ سارے کے سارے وعدے غرور، دھوکے کے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حقیقی دشمن کو پہچاننے کی اور پھر اس سے اپنا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ واستفزز، اور بہکا لے، من اس کو جسے استطاعت تو طاقت رکھتا ہے، منہم ان میں سے، بصوتی کا اپنی آواز کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ، واجلب، اور چڑھا لا علیہم ان کے اوپر، بخیلے کا اپنے سوار، ورجلک، اور اپنے پیادہ، واشارکم، اور شریک ہو جائے ان کے ساتھ، فی الاموال ان کے مالوں میں، والاولاد، اور ان کی اولادوں میں، وعدہم، اور ان سے وعدے کرتا رہ، وما یعدہم الشیطان، اور شیطان وعدے نہیں کرتا ان سے الا مگر غرورا، اس کے سارے وعدے دھوکہ ہوتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔